تراویح کی نماز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر اسی طرح سے دوسری رات بھی نماز پڑھائی تو صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا۔ پھر تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اور صبح میں عرض فرمایا کہ آپ لوگوں کا میں نے ذوق دیکھا تو مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ نماز آپ لوگ پر فرض نہ کر دی جائے، لہٰذا یہ حدیث ثبوت تراویح کی دلیل بنے گی۔ البتہ 20 رکعت تراویح میں دیگر احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے تھے۔ خلفائے راشدین کا عمل۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ اپنی فرداً اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عبد القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں رمضان کی ایک رات عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد چلا تو ہم نے دیکھا لوگ مختلف گروہوں میں بکھرے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ ان کی امامت کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت سے نماز پڑھی جانے لگی اور 20 رکعت نماز پڑھی جانے لگی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جماعت سے نماز پڑھی جاتی تھی اور 20 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے اس فعل پر تعریف کی اور ان کے حق میں کلمات خیر کہے کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے کہ انہوں نے مساجد کو قرآن کے نور سے بھر دیا۔ جمہور امت کا عمل۔ حضرت خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے بھی 20 رکعت تراویح منقول ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے اور ہماری تراویح اور روزوں کو قبول فرمائے۔ لائک، کمنٹ، سبسکرائب